بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے طلحہ الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صالحین۔ آج ہم آپ کو وہ کہانی سنائیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام کو سنائی، اور اسی طرح کی اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیں بات کا آغاز کرتے ہیں۔ مسلم اور طبرانی میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ تمہیں پچھلے زمانے کے ایماندار نوخیز ولی اللہ کی بات سناؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، جادو کے زور پر حکومت کرتا تھا۔ ایک جادوگر اس نے رکھا ہوا تھا، جادوگر اسے جادو بتاتا، پھر وہ بادشاہ اس جادو کے زور پر حکومت کرتا۔ جادوگر بوڑھا ہو گیا، بادشاہ کو کہا، نوجوان میرے پاس بھیج، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، پتہ کوئی نہیں آج مر جاؤں۔ ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی، بڑا سمجھدار، نیک، رعایا سے چن کر ایک ذہین فطرت مزاج بچہ تھا، اس کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ بچہ جادو سیکھنے لگا، وقت گزرنے لگا۔ بچہ جب جادوگر کے پاس آتا تھا تو رستے میں ایک راہب بھی تھا جو انجیل جانتا تھا، وہ لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتا تھا، حضرت عیسیٰ کی سیرت سے آگاہ کرتا تھا۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ رہتے ہیں، اکٹھے ہیں، مجمع لگا ہے، تو بچہ اس راہب کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگا۔ جب راہب کے ساتھ اس کی گفتگو بڑھنے لگی نا، تو اب اس کی راہب کی باتوں میں سے لذت آنے لگی۔ راہب نے پوچھا، تو کون ہے، کس طرح سے ہے، تیرا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میں جادو سیکھنے جاتا ہوں، آپ کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ راہب نے کہا، دین سیکھ، جادو سیکھنے والے تو کافر ہو جایا کرتے ہیں، دین سیکھنے والوں کو اللہ کامل ایمان عطا فرماتا ہے، یہ سیکھ۔ اب بچہ بیٹھنے لگا، اس کے پاس آنے جانے لگا، راہب کی باتیں اب اسے اچھی لگنے لگی۔ ایک وقت آیا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان کیسے ہوا؟ بچہ کہتا ہے کہ میں تجربے کے ساتھ ہوا۔ اب وہ تھوڑا سا وقت جادوگر کے پاس جاتا اور زیادہ وقت راہب کے پاس ہی گزارتا۔ ایک دن جا رہا تھا تو رستے میں ایک بہت بڑا اژدہا تھا، بہت بڑا سانپ رستہ روک کے کھڑا تھا۔ یہ حضور پاک بیان کر رہے ہیں، میں خود سے نہیں بتا رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ کہتا ہے کہ رستہ سانپ نے سارا روکا ہوا تھا، لوگ چھتوں پہ چڑھے ہیں، رش لگا ہے۔ کہتا ہے میں نے تھوڑا سا دور گیا، پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر جادوگر سچا ہے تو اے اللہ سانپ کو مار دے۔ بچہ کہنے لگا، میں نے پتھر مارا، اژدہا نہ مرا۔ پھر چھوٹا سا پتھر اٹھایا، میں نے کہا، اے اللہ، اگر وہ عالم سچا ہے تو یا اللہ اسے مار دے۔ بچہ کہتا ہے کہ میں نے پتھر مارا، وہ سانپ مر گیا۔ میرے اندر سے گواہی آئی، نہیں، دین کی باتیں سچی ہیں، اللہ کے کلام کی باتیں اچھی ہیں۔ آج کل کی بات کریں تو قرآن و حدیث کی باتیں اچھی ہیں، نبی پاک کی باتیں اچھی ہیں۔ بچہ کہنے لگا، میرے اندر سے گواہی آئی، میں مسلمان ہو گیا۔ اب راہب کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا، جادو چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، کہاں سارا وقت گزارتے ہو؟ تو بات گول کر دی۔ وقت تیزی سے بڑھنے لگا۔ اللہ نے اس نوجوان کو طاقت عطا کر دی، وہ روحانیت عطا کر دی۔ 14-15 سال چڑھتی جوانی پر اللہ تعالیٰ نے روحانیت دے دی۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو اللہ نے اس سے دوستی کر لی، اللہ کا اب وہ یار بن گیا۔ جو بھی بیمار آتا دعا کرتا، اللہ اسے صحت عطا کر دیتا۔ بادشاہ کا ایک درباری تھا، بادشاہ کو پنکھا جلتا تھا، وہ اندھا ہو گیا۔ کوئی ایسی تکلیف آئی کہ نابینا ہو گیا، بڑے علاج کروائے، شفا نہیں ہوئی۔ کسی نے اس نوجوان بچے کا پتہ بتایا کانوں میں، اس کے پاس گیا۔ بچہ کہنے لگا، شفا ہو جائے گی مگر کلمہ پڑھنا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑے گا، جس پیغمبر کا میں غلام ہوں تمہیں بھی اس کی غلامی کرنی پڑے گی، دین پر عمل کرنا ہوگا، شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے کلمہ پڑھا۔ اس نوجوان بچے نے اس کو کلمہ پڑھایا، پھر فرمایا، شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ نوجوان نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا، جب اللہ تعالیٰ ولایت عطا کرتا ہے نا، تو ضروری نہیں ہے کہ سفید داڑھی ہی ہو۔ اگر جوانی میں توبہ کر کے تصوف کے راستے پہ چل پڑے، اللہ کے راستے پہ چل پڑے، تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نوجوان کو ولایت عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پر تو ابھی معاملہ ہی ہو رہا ہے، ابھی چڑھتی جوانی ہے، دعا کی، اللہ نے شفا دے دی۔ کوڑی آئے تو شفا ہو گئی، اندھے آئے تو شفا ہوگی، برس والے آئے تو شفا ہوگی۔ نوجوان دعا کرتا، اللہ انہیں ٹھیک کر دیتا۔ جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھی وہ بادشاہ کے پاس واپس گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، شفا کیسے ملی؟
کہنے لگا میرے رب نے شفا دی۔ بادشاہ جو تھا وہ تو اب اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا، کہنے لگا میرے علاوہ کون رب ہے؟ کہنے لگا وہی رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی رب ہے جس نے مجھ اندھے کو آنکھیں دی، وہی میرا مالک ہے۔ کیا؟ اچھا، مطلب کہ تو مجھے نہیں مانتا؟ کہنے لگا نہیں، میں اپنے رب کو مانتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے بڑی سزا دی تو اس نے بچے کا پتہ بتایا، بچے کو بلایا اور اسے بھی سزا دی۔ اب اس بچے نے راہب کا پتہ بتایا۔ بادشاہ نے راہب اور نبینا دونوں کو بلایا اور قتل کر دیا، اور سپاہیوں سے کہا اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ سے نیچے پھینکو تاکہ مر جائے۔ وہ نوجوان بچہ پہاڑ پر گیا، ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا یا اللہ میرے لیے نہیں، اپنے لیے، ان لوگوں کو اپنی قدرت کے جلوے دکھا، اپنے لیے۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اپنی جان بچانے کی دعا نہیں مانگتے، یہ دعا مانگی جتنے بھی اس کے ساتھ تھے وہ سارے مر گئے۔ بچہ واپس سیدھا بادشاہ کے پاس آیا، لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ یار، نوجوان کا ایمان تو دیکھو، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے کہا جاؤ اسے دریا میں پھینک دو۔ بیٹھ کے کشتی میں دریا میں پہنچے، جب اسے دیکھا نا کہ مجھے پھینکنے لگے، پھر کہا یا اللہ میرے لیے نہیں، اپنے لیے، ان کو اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ طوفان آیا، اتنا تیز طوفان آیا، سارے ڈوب کے مر گئے۔ وہ بچہ پھر بادشاہ کے پاس آیا دوسری دفعہ، کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا، تیرے پاس آیا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا تو کیا مصیبت ہے میرے گلے پڑ گئی ہے، کیسے جان چھڑاؤں تجھ سے؟ بچہ کہنے لگا اگر تو مجھے باندھے درخت کے ساتھ اور سارے ملک کو بلائے، لوگوں کو اکٹھا کرے، پھر تمہیں میں بتاؤں گا مجھے تیر مارنا، پھر میں بتاؤں گا تمہیں کہ مجھے مارو، جس طرح میں کہوں گا اس طرح مارنا، میں مر جاؤں گا۔ اب وہ نوجوان بادشاہ کو اپنے مرنے کا طریقہ سمجھا رہا ہے۔ یہ بات کہی، بادشاہ نے سارا مجمع اکٹھا کیا، سارے ملک کو بلایا، سارا باہر آ گیا، درخت کے ساتھ باندھا، کہنے لگا لوگوں یہ مجھے مارنا چاہتا تھا، میں مرا نہیں، یہ بے بس ہے، اب میں اسے بتانے لگا ہوں کہ میں کیسے مروں گا، اسے کہو کہ تیر مارے، اور جب تیر مارے نا تو ساتھ میرے اللہ کا نام لے، میرے رب کا نام لے، میں اپنے رب کے نام پر جان دے دوں گا، اسے بولو میرے رب کے نام پر مجھے مارے مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے اللہ کہہ کر تیر مارا، تیر سیدھا پیشانی پہ لگا، بچے کی روح پرواز کر گئی۔ جتنے بھی لوگ وہاں کھڑے تھے سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، سارے مسلمان ہو گئے۔ اب وہ نوجوان اس نے اپنی جان تو دے دی، پر وہ جس مقصد سے دنیا میں آیا تھا اس نے اپنا مقصد پورا کیا، اپنا مقصد حل کر کے دنیا سے گیا، کہیں کہ کامیاب ہو کر گیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو بتایا ہے جب ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ فرمایا وہ نوجوان ولی تھا، ابھی تو اس کی جوانی شروع ہی ہوئی تھی، اس کی پیشانی پہ جوانی کے اثرات تھے، پر اس نے اللہ کو راضی کیا۔ ولایت کا مطلب بڑھاپا نہیں ہوتا، ولایت کا مطلب وہ نہیں کہ بڑا لمبا وقت گزر گیا پھر آدمی آئے، اب کرنے کو کچھ رہ نہیں گیا تو چلو مسجد چلتے ہیں، اب اس کے علاوہ گزارا نہیں۔ اس وقت کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول تو ہے، قبول ہے، جب مرضی آ جاؤ، وہ بڑا کریم ہے، پر شاباشی اسی کو ملتی ہے جو جوانی میں آئے۔ نوجوانوں ابھی جوانی ہے تو کیوں نہ اس جوانی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نوجوان کی توبہ پسند ہے۔ میرے سب نوجوان بھائیوں، آؤ مل کر آج اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا جلدی مان جاتا ہے۔ آ جاؤ، یہ مزہ بھی لے کر دیکھو، یقین جانو میوزک سانگ یہ سن کر کبھی بھی سکون نہیں ملے گا، سکون ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں موجود ہے۔ سکون چاہیے تو آ جاؤ، ایک دفعہ آ جاؤ، اللہ کی رحمت تمہیں یاد کر رہی ہے، آ جاؤ مسجد، بہت وقت ہو گیا ہے، یہ نہ ہو اللہ تعالیٰ معافی کا موقع ہی نہ دے، ابھی موقع ہے، آ جاؤ۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔